बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि 20 रोज के अंदर मियां नवाज शरीफ ने 5 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। आज की बड़ी बड़ी कामयाबी वैसे भाई नूर मिली है, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सब व्यूअर्स का, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो मुझे देख रहे हैं, जो लोगों तक मेरे पैगाम को आगे पहुँचाते हैं, जो मेरी बातों को, मेरी खबरों को डिस्कस करते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं, जो कमेंट करते हैं, जो लाइक करते हैं, इवन जो मुझे बुरा भला कहते हैं यार, ठीक है, उनका भी मैं सर शुक्रगुजार हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज 3 साल हो गए हैं पूरे, जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया था। बेरोज़गारी थी, बुरे हाल सन, बोंके दिहाड़े सन, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और सहाफ़ियों पे एक बुरा वक्त चल रहा था। जॉब कहीं नहीं थी, ना मिल रही थी। अगर कहीं से ऑफर आती थी तो नाल ही क्या जाता सी कि वो एक पता नहीं 3 क्लब के 5 क्लब के ऊपर एक भाई बैठता है, वहाँ से आपकी मुखालफत आ गई। मैं आज तक उस शख्स को ज़ाती तौर पर नहीं मिला, लेकिन 2 बड़े इदारों से मुझे ये कहा गया कि आपको वहाँ से आपकी अपॉइंटमेंट को जो है ना बाकायदा वो रोक दिया गया है। तो ठीक है भाई, कोई गल नहीं, अब वेला सी गुजर गया, गुजर जाता। फिर ये सिलसिला शुरू किया और आप दोस्तों के ताउन से और अल्लाह पाक के करम से चीज़ें जो हैं वो चली। और फिर अब 3 साल हो गए हैं, आपके साथ एक ताल्लुक़ बना, एक दोस्ती का बना, एक मोहब्बत का बना। जो लोग मुझे देखते हैं, जो सुनते हैं, उन्होंने बड़ा प्यार दिया। मैं सच्ची बात है कि ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस तरह से लोग जो हैं वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं जिस तरह से मेरे साथ कम अज़ कम होता है। और मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब से मेरी गुजारिश है कि बस दुआओं में याद रखें और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो भाई ने एक काम बधाई जाओ, यानी लोगों को दसी जाओ कि ए भी एक भाई जे बोलदा जे, तो सुने, जिसको पसंद आता है वो सब्सक्राइब भी कर लेता है, लाइक भी कर लेता है। तो मैं अब अपना जो व्लॉग है आज का वो शुरू करने लगा हूँ। मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आए सर 21 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को आकर आज है सर 10 नवंबर, तो ये 20 दिन बनते हैं सर। बल्कि जब तक आपके साथ व्लॉग आएगा मैं ए भी पूरे ही हो गए होंगे, 21वां शुरू हो गया होगा, इस तरह का कुछ सीन होगा। लेकिन यह है कि इन 20 दिनों के अंदर मियां साहब ने 5 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। वो कामयाबियां मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। 5 बड़ी कामयाबियां वो। लेकिन मैं उससे पहले ये गुजारिश करूं कि इस खाकसार ने ये खबर दी थी कि माइनस इमरान खान और माइनस वो लोग जो कि 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, बाकी सारी पीटी के साथ सब धड़े, सब सियासी जमातें, इवन के इस्टेब्लिशमेंट भी मिलकर चलने को तैयार हो गई है। ये बात इस खाकसार ने आपके साथ शेयर की थी आज से कुछ दिन कबल, मेरा ख्याल शायद 1-1.5 हफ्ते पुरानी बात है। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने वो बात की है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये है। देखिए, मैं ये आपसे गुजारिश करूं कि इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर एक ही शख्सियत है तो भाई फिर गल मुक गई। जिस तरह मैं अभी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि अगर भुट्टो ही पीपल्स पार्टी था तो भुट्टो मुक गया, ज़ाहिर है फिजिकली दुनिया में नहीं, तो पीपल्स पार्टी क्यों टुरी जा रही भाई फिर। अच्छा, फिर आते जी बेनज़ीर ही थी जनाब, जो पीपल्स पार्टी थी, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों टुरी जा रही है जनाब। बेनज़ीर तो दुनिया से चली गई, उसको तो शहीद कर दिया, सारे जानते हैं, ठीक है। दिसंबर 2007 को चौंक च भाई भुट्टो की धी जी है ना वो उन्होंने मारती। सारी दुनिया ने देखा, फुटेजेस मौजूद हैं, किसी मतलब कोई लुकी लुकाई गल या सुनी सुनाई गल तो है कोई नहीं। आज तक उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके, आज तक किसी कातिल को सजा नहीं हो सकी। जेड़े फड़े सन वो SP समेत, जिन्हें आर्डर देता ना कि धो दो फटाफट। यानी ये अजीब वाकया हुआ दुनिया की तारीख में कि एक मुल्क की साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है उसका सरेआम कत्ल हो और जाए वकूआ धो दिया जाए। कभी नहीं होता कि उसको धो दिया जाए।
اس کو پرزرو کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے ایویڈنسز کلیکٹ کی جانی ہوتی، لیکن بھائی انہوں نے توڑتا گیا باقاعدہ، اور جس نے دلایا وہ ایس پی صاحب جو تھے اس وقت کے، ان کو پھر ترقی دے کے پتہ نہیں اے آئی جی بناتا آنے انہیں شاید ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ بہت بڑے عہدوں پہ فائز رہے بعد میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں کہاں سے موو ہوئی ہوں گی. وہ صاحب جو ہیں وہ ضمانتاں تو بھی باہر، سارا کچھ لٹیاں چھٹیاں پاندے، بڑے مزے نال بڑا انجوائے کیا انہوں نے لائف کو. اس کے بعد بھی بہرحال بات اسی طرح چلی گئی. میں صرف یہ کہہ رہا تھا اگر تو پی ٹی آئی صرف عمران خان کا نام ہے پائیں پھر او دا کریا کرم سمجھو، پھر او دا ٹین ڈبا گول، کہانی مک گئی، فلم بند، ڈبیاں جی پیک تے ختم. شاہ نور سٹوڈیو یا باری سٹوڈیو یا کوئی اس طرح دا جڑے جن نے کتے جنرل پاشا دا جڑا گھر ہوئے گا وہ بیسمنٹ دفن سمجھو پھر پائے انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گئی کہانی پھر. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بعد بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے مطلب ہے، تو پھر اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. اور وہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ ایک سیاسی جماعت ہے تو ان کو اون بورڈ لے کر پاکستان کی سیاست اور معیشت دونوں کو آگے لے کے جانے کی کوشش جو ہے یہ اچھی کوشش ہے. اور مسلم لیگ نون اس کی راہ میں رکاوٹ تھی. مسلم لیگ نون بھی مان گئی، پہلے نہیں تھی مانتی، ہوں مان گئی. مولانا صاحب تے بڑی دیر دے مننے پے نے. مولانا صاحب ویسے بھی سجی اور کھابی آنکھ دے اشارے بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر انیشیٹو لیا تھا. تو اگر میں یہ کہوں کہ آصف زرداری کے ایجنڈے کے اوپر یا اس کی باتوں کی گہرائی کو اب سارے سمجھ کر اس طرف چل پڑے ہیں تو کوئی اتنی غلط بات نہیں ہوگی. ایسے سمجھتے سارے نے تھوڑے جے نخرے دہانے ہوندے ہیں، تھوڑی داواں دہانی ہوندی ہیں، تھوڑا دسنا ہوندہ کہ انج نہیں اسی ایکو باری نہیں آواں گے، نہ ساڈے نال پہلے پائے نا کچھ لوگ کچھ دو کرو. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ بہرحال اب معاملہ ہے کہ اس طرف کام چل پڑا ہے. اور جو دوست ہمارے اس موومنٹ کو لے کر چل رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان ہی معافی ہو جائے، تو میں سچی بات ہے اپنی تمام تر شعور کی حصوں کو متحرک کرتے ہوئے میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یعنی وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہیون میں فال، لیکن عمران خان جو ہے نا وہ دی واپسی ممکن نہیں. حالات یہاں پر آئے ہوئے، ٹھیک ہے، اتھے پائے کوئی گل نہیں ہو سکتی. باقی تو جو مرضی کرتے رہو کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے. باقی جو لوگ پھر بھی اپنی موومنٹ اس حوالے سے چلانا چاہتے ہیں سو بسم اللہ سر، شوق سے چلائے. میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، ویسے من کے سے نہیں جو پوچھا، میں اپنے طور سے مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے. اگر وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، زیرو ٹالرنس، جیڑا بھی ملوث ہے سر 9 مئی کے واقعات میں، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی 1 سیکنڈ کی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو ملوث ہے، جیڑا ملوث نہیں ہے بیچارہ، انہوں خام خائی تے ڈنڈا پایا، کسی سریا پایا، اس بیچارے کو چھوڑ دیں. میرا یہ خیال ہے. باقی سر فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنے ہیں، حکومتوں نے کرنے ہیں. میں تو ایک عرض کر سکتا ہوں، وہ میں نے اپنی طرف سے کر دی ہے. اب میں آپ کو میاں صاحب کی جو ہے نا کامیابیاں وہ گنوانے لگا ہوں. جو میاں صاحب کے وہ ہیں اپنا چاہنے والے، وہ بھی ذرا دماغ کو حاضر نظر کر لیں، تو جڑے نہیں چاہنا لے گئے وہ بھی ذرا کان کھڑے کر لین. ویسے تو جو میاں صاحب کے چاہنے والے نہیں ہیں انہوں نے کان ہر ویلے کھلوتے رہتے جی، اور جو میاں صاحب کے چاہنے والے ہیں انہوں نے خوشیاں دے نال چڑھ گئے نے حال. وہ تو جو دا میاں نواز شریف آیا نا وہ تو راضی بڑے نے سارے جانے. بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب 20 کو آئے سر، اور آنے سے پہلے ضمانت 21 کو آئے اور آنے سے پہلے ضمانت مل گئی. پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا سر. میں وہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں بغیر کسی لگی لپٹی کے، کبھی نہیں ہوا کہ مجرم کو جو پاکستان سے باہر ہو اور جو یہاں سے مجرم ڈکلیئر ہو کے باہر، پہلے تو کبھی گیا کوئی نہیں باہر میاں نواز شریف تو علاوہ، ٹھیک ہے، 2 بار گیا بھائی میرا، اور واپس آنے سے پہلے ضمانت میں لگی ہوئے سر کبھی نہیں ہوا تھا. یہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کی کامیابی ہے کہ وہ بھائی نے ضمانت لے لی. دوسری بات،
جلسہ بہت کامیاب رہا. اس جلسے دی جڑی وائبز نے ہائیے تکر فیل ہوندیاں, ہائیے تکر تکلیفاں نے لوگوں نوں اس جلسے دیاں, ٹھیک ہے, لیکن جلسہ بہت کامیاب رہا, اس میں کوئی بات دوسری رائے نہیں. یہ بالکل میں آپ کو, کیونکہ میں نے وٹنس کیا ہے, میں نے دیکھا ہے, اب اس کا کسی صورت بھی یاد رکھیے گا کہ بے نظیر کے جلسوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جانا چاہیے, اس لیے کہ وہ کچھ اور چیزیں تھیں, وہ معاملات کچھ اور تھے, یہ معاملے کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. تو انہاں دا نواز عمران خان دے جلسے نہ کرنا تے عمران خان دا جلسہ انہوں ادھا سی, ادھا بھی نہیں سی شاید, ٹھیک ہے. یہ بات بھی میں آپ کو جو ہے نا وہ بھی میں نے کور کیا تھا, یہ بھی کور کیا, میں پوری طریقے سے آپ کو ایمانداری سے یہ رائے دے رہا ہوں. اچھا, تیسری کامیابی سن لیں سر, کہ میاں صاحب جب باہر تھے تو ان کو 2 کیسوں میں سزا ہوئی, اور 2 کیسوں میں جو سزا ہوئی ہے تو انہوں نے درخواست دی تھی کہ جناب باہر رہتے ہوئے کہ جناب میرے سزاواں غلط ہوئی ہیں تو اے مہربانی کرو اے سزاواں مکاؤ اور میری اپیل سنیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جب آپ واپس آئیں گے تب یہ درخواستیں آپ دائر کریں, آپ کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے, تو ایسے نہیں سنی جا سکتی. سائڈ تے رہتی ہیں, مریم نے سنی, مریم بری ہو گئی. اب جناب وہ درخواستیں جو ہیں وہ ان کو حق اپیل یعنی مل گیا میاں صاحب کو, تو وہ درخواستیں الائیو ہو گئی. یہ بڑی کامیابیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی بے تاشا نے نا, میں تو آپ کو بڑی کامیابی بتا رہا ہوں جو کہ قانونی اعتبار سے بڑی ہے, اور جو اعتزار حسن صاحب جیسے میاں نواز شریف مخالف وکیل ہیں, کھوسا صاحب جیسے میاں نواز شریف مخالف وکیل ہیں, انہوں نے جنیاں کا, اور میرا دوست صدر صدیق جیسے میاں نواز شریف مخالف وکیل ہے, جنہیں کہ انہوں دے مطلب نا چہرے تاثرت خراب ہوندے ہیں انہاں کامیابیاں دے اوتے, وہ پائے نا سامنے نہیں جاندے, وہ بیچارے اپنا دکھ درد بچا نہیں پاندے, کر بنائے چہرے دا نا بغیرہ چھلک رہا ہوندا. اچھا جی, پھر ایک چوتھی بڑی کامیابی جو آج ملی ہے سر, وہ کیا ہے؟ چوتھی بڑی کامیابی میاں نواز شریف صاحب کو یہ ملی ہے کہ ان کی جائیداد جو ہے وہ احتساب عدالت کے ایک جو ہے نا اپنا آرڈر کی وجہ سے وہ ساری کی ساری ضبط کی ہوئی تھی. ان کی نیلامی کے آرڈر تھے, سنے جتنے تھے میاں نواز شریف کا حصہ سی, جس پاسے آپ کو یاد ہے وہ شیخو پورہ میں کوئی جائیداد تھی, کوئی زمین تھی, کوئی پتہ نہیں کنے ایکڑ کنے کنال, تو ایک بھائی محمد بوٹا اٹھ کے آ گیا سی جناب میں خرید لی, یاد کیجئے, ٹھیک ہے. وہ ساری جائیداد کی ضبطی کے جو فیصلے تھے نا ضبطگی کے, وہ سارے کے سارے واپس لے لیے گئے, آج نہیں ہے احتساب عدالت میں توشہ ریفرنس کے اندر, اور میاں صاحب کو جداد مبارک پائیں, ٹھیک ہے. اے بھی کی بڑی کامیابی میاں صاحب کو مل گئی. ایک کامیابی اور گنوانے لگا ہوں جو ابھی تک شاید کسی نے اس کو پر توجہ نہیں دی, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. سر جی, پہلے ہو یہ رہا تھا کہ عمران خان ڈسکس ہو رہا تھا, خان صاحب نے روٹی کھا لی, خان صاحب نے دودھ جڑا نا وہ جلیبیاں پا کے پی لیا, خان صاحب دے گھر ککڑیاں نکل آئیاں, خان صاحب دے گھر گوشت ساڑا جا رہا ہے, خان صاحب جو ہیں وہ چل پڑے, بیٹھ گئے, اٹھ گئے, سو گئے, جاگ گئے. خان صاحب گرفتار ہو گئے, خان صاحب رہا ہو گئے, خان صاحب پھر گرفتار ہو گئے, خان صاحب نے سائیکل منگا لی, خان صاحب نے سائیکل نہیں منگائی. سارا کچھ عمران خان کے گرد ہو رہا تھا, حق میں ہو رہا یا مخالف ہو رہا, لیکن خان صاحب ڈسکس ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. اب جب سے میاں نواز شریف پاکستان میں ہیں سر, سارا کچھ میاں نواز شریف کے گرد ہو رہا ہے, ہر شے. مخالف بھی میاں نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور جو ان کے حمایتی ہیں وہ بھی میاں نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی جب بات کرے گی میاں نواز شریف کے خلاف بولے گی, بولنا چاہیے انہیں, لیکن پہلے نہیں سی بول دی ہوں, جو نواز واپس آیا نا نواز شریف انہوں نے بول دی. جو خورشید شاہ پیپلز پارٹی والے وہ بھی بات کریں گے تو نواز شریف سے شروع کریں گے, نواز شریف سے ختم کریں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اس وقت سیاست کا, میڈیا کا نیوکلس بن گئے ہیں. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ لوگ آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ زیر بحث ہیں, گھر گھر گلی گلی کریا کریا. اور بھی سیاستدان ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کے آنے کے بعد عمران خان کا اس طرح سے ڈسکس ہونا
ختم نہیں ہوا تو کم ضرور ہو گیا. اور میاں نواز شریف جو ہے نا, وہ جو میں کہتا تھا کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا, دے پائے نے اے جو گل کہ ہر جگہ پہ میاں نواز شریف کی گفتگو ہو رہی ہے, خلاف ہو حق میں ہو, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. پہلے نہیں ہوتی تھی, پہلے عمران خان ہوتا سی, اب میاں نواز شریف ہوتا ہے. تو یہ وہ بڑی کامیابیاں جو میاں صاحب نے آنے کے بعد اب تک حاصل کیے تھے. اگے تے اور بڑیاں, مطلب سکائی از اے لمٹ. جس سپیڈ نہ میاں جا رہا ہے پائے نے دیکھی جاؤ اگے کی ہوتا ہے. بہت ساری ادھر ادھر من گلاں آندیاں, لیکن ہوا چ گل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. پکی گل ہوئے گی تو ضرور دساں گا. ابھی تک جو پکی کے چور باتیں تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں. آپ دوسرے درخواست یہ ہے, کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے کے لیے بھی لاگ.